سے بلند ممکن ہو تو بلند تر سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی سبحانہ فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اگر اسے بلند ممکن ہو تو بلند تر صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے آج کے جشن تہنیت اور اس پر حاضر منتظرین کے دنوں کے تخت پہ موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھائے اور سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، مولیان ولی حق، عاشقان رسول خدا، آپ سب کو دو محمد کی آمد کی مبارک، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ توجہ، سرکار نے کہا اولنا محمدن و اوسطنا محمدن و آخرنا محمدن و کلنا محمدن۔ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، بلکہ ہم سارے کے سارے محمد۔ توجہ چاہتا ہوں بس، یہ کس نے کہا؟ نبیوں کے سلطان۔ تھوڑی تھوڑی توجہ کرنا، صرف ایک درخواست ہے کہ آپ اتنا بولیں کہ آپ کی آواز مجھ تک پہنچتی رہے۔ میں یہ نہیں کہتا اتنا بلند آواز سے بولیں کہ آپ کی آواز نجف چلی جائے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے نجف والا ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز ہوتی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا پہلا بھی محمد۔ سرکار دو عالم نے یہ نہیں کہا انا اول محمد، میں پہلا محمد، ہمارا پہلا محمد، اول و نا محمد، ہمارا پہلا محمد۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ نبیوں کے سلطان نے عبد المطلب کو پہلا محمد کہا یا ابو طالب کو پہلا محمد۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلا محمد عبد المطلب یا پہلا محمد سرکار ابو طالب؟ پہلا جملہ اپنی نوکری کار کی خوبصورت سماعتوں کی ہدیہ کرنا۔ ذکر میں نے اس سلطان کا کرنا ہے جس کے دروازے کی دہلیز کے باہر بچھے ہوئے دسترخوان سے بچے ہوئے ٹکڑوں میں پلنے والے گداگروں کے چہرے کے روشن چاشن کے اوپر محیط ابرو کی کفیل سی گنبد سے اجازت لے کے سورج طلوع ہو۔ نبیوں کے سلطان، کائنات کی کلی رحمت، وجہ تحریک کائنات، گنتی کا پہلا عدد، وہ ہم غریب نہیں تھے،
سادہ توجہ، پہلے کوشچن سے لے کر آخری کوشچن، غریب نہیں تھے، سادہ. اور جو بندہ کسی کی سادگی کو غربت کہے وہ بندہ کم ظرف ہوتا ہے. کسی بندے کی عمارت کا اندازہ اس کے لباس سے لگایا، توجہ فرمائیے. اور لباس میں جس چیز پر سب سے پہلے نگاہ پڑتی ہے وہ دستار نہیں ہوتی، وہ قمیض نہیں ہوتی، وہ قبلہ جوتا. جتنا قیمتی جوتا ہوگا اتنا بندہ زیادہ امیر ہوگا. یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے. جتنا زیادہ قیمتی جوتا ہوگا اتنا بندہ وہ امیر ہوگا. نبیوں کے سلطان غریب نہیں تھے، سادہ تھے. محمد کی عمارت کا اندازہ ایک جملے میں بتانے لگا ہوں. جوتا بنانے والی کمپنی جوتے پر 2 مہریں لگاتی ہے. ایک مہر جوتے کے اندر ہوتی ہے، ایک مہر جوتے کے تلوے کے نیچے ہوتی ہے. اندر والی مہر کا مجھے نہیں پتا، لیکن محمد کی نالان کے تلوے پہ لگی ہوئی مہر کا نام ہے سدرۃ المنتہا. مل کے بولو حیدری. یہ مصطفیٰ کی عمارت، یہ ربیع الاول ہے. اور ربیع الاول کا مہینہ محرم سفر کے بعد. اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے بدعت ہوتی ہیں، اس مہینے میں سنت ہوگا. پوری ذمہ داری. جلوس محرم میں بھی بدعت، سفر میں بھی بدعت، ربیع الاول میں سنت. جو پہنچ گیا اپنے سلام. محرم میں بھی بدعت، سفر میں بھی بدعت، اور ربیع الاول میں سنت. ایک علم ہے، محرم میں بھی بدعت، سفر میں بھی بدعت، ربیع الاول میں سنت. توجہ فرمائیے. جملہ میں بہت بڑا کہنے لگا. یہ علم بھی معجزہ نما ہے، یہ جلوس بھی معجزہ نما ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ. اس لیے کہ وادی نور میں ریاض عبادت سے آئے ہوئے پسینے کو نبیوں کے سلطان نے اپنے انگشت شہادت سے لے کر ساقی عرش پہ چھڑکا تھا تو اللہ نے صرف پسینہ نہیں کہا تھا، اللہ نے کسی قطرے کا نام آدم رکھا تھا، کسی قطرے کا نام ابراہیم رکھا تھا، کسی قطرے کا نام اسماعیل رکھا تھا. توجہ فرمائیے. محرم میں بدعت، سفر میں بدعت، ربیع الاول میں سنت. تو میں 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں. انہی مصروں پہ پتا چلے گا میں نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے کتنا سنا. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ. کیا کہا؟ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا. اور قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، قطرے جبین ختم رسل کے بنے نبی مسلم حبیب جان پسینہ حسین کا. مسلم حبیب جان پسینہ حسین. علم بھی معجزہ. علم کیسے معجزہ نما ہے؟ اس لیے کہ وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا. توجہ. 4 مصرے اور پڑھنے لگے. وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا انہیں کہو کہ وہ میری طرح کمال کریں، انہیں کہو کہ وہ میری طرح کمال کریں. میری لہٹ پہ علم ہے، میں ہنس رہا ہوں بہت. فرشتے سجدے سے اٹھے تو پھر سوال کریں. مل کے بولو حیدری. کوئی جوش اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک سرکار ابو طالب کا ذکر نہیں. توجہ. کوئی جوش اس وقت تک. آپ نعت
نعتیں پڑھتے ہیں ہمیں اپنی نعتوں پہ اعتراض نہیں. توجہ فرمائیں. آپ نعتیں حلیمہ کی پڑھیں یا کسی اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں. حلیمہ ہمارے لیے صاحب عزت ہے. توجہ فرمائیں. کسی کے دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں. جس کا انتخاب جناب عبد المطلب کرے. توجہ. حلیمہ ایک عزت دار خاتون. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب آپ جو ربیع الاول میں حلیمہ کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ حلیمہ کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، آپ حلیمہ کی غلامی کرنا چاہتے ہیں. حلیمہ کی غلامی کرنے کے بعد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ حلیمہ نے سرکار دو عالم کو دودھ پلایا تھا. توجہ. میں نے کہا ہم کسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سرکار کی توہین نہیں کر سکتے. کہنے لگا کیسے؟ حلیمہ نہیں گئی تھی. میں نے کہا میں نے کب انکار کیا کہ حلیمہ نہیں گئی تھی. کہنے لگا کس لیے گئی تھی؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا کائنات میں کہ سب سے بڑے گھر میں کائنات کی سب سے بڑی خوشی تھی، عرب کے سارے غریب مانگنے گئے تھے، حلیمہ بھی چلی گئی تھی. کیا کہنے آپ کے سننے کو سنا. عرب کے سارے غریب مانگنے گئے تھے، حلیمہ بھی چلی گئی تھی. کہنے لگا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حلیمہ نے سرکار کو دودھ نہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں. ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے، کبھی نہیں کریں گے. جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہم کسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول کی توہین نہیں کرتے. توجہ کریں. میسج دینے کا میں نے کہا آپ یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں، یہ نعتیں پڑھ کے آپ جانا کہاں چاہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں. کہنے لگا الحمدللہ جنت میں جانا تھا. میں نے کہا جنت میں کیا ہے؟ کہنے لگا جنت میں حوریں ہیں، جنت میں غلمان. میں نے کہا جنت میں اور کیا ہے؟ کہنے لگا جنت میں دودھ کی نہریں. جب اس نے کہا نا دودھ کی نہریں، میں نے کہا تو وہ جو جنت میں دودھ کی نہریں ہیں کتنی بڑی؟ توجہ فرمائیے. کہنے لگا سمندر سے زیادہ بڑی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ڈیری فارم بنا رکھا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے گائے بھینسیں بکریاں رکھی ہوئی ہیں، جہاں پر روزانہ کتنے ہزار فرشتے ان گائے بھینسوں کا دودھ نکالتے ہیں، پھر اسے نہر میں بہاتے ہیں، پھر مومن پیتے ہیں. توجہ. کہنے لگا کون ہے تم؟ میں نے کہا ذاکر. کہنے لگا سنا تھا ذاکر جاہل ہوتے ہیں لیکن آج یقین ہو. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا وہ دودھ جو جنت میں ہم نے پینا ہے اس کے لیے اللہ کو کسی گائے بھینس کے وسیلے کی ضرورت نہیں. تو پھر میں نے کہا مولوی اپنی عقل کا ماتم کر. وہ دودھ جو تو نے پینا ہے اس کے لیے اللہ کو گائے بھینس کے وسیلے کی ضرورت نہیں. تو وہ دودھ جو جنت میں سرداروں کے نانا نے پینا ہے اس کے لیے حلیمہ کے وسیلے کی ضرورت ہے. کیا کہنے آپ؟ مل کے بولو حیدری. وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگا یہ تو تمہاری عقلی دلیل ہے، حدیث سے بات کرو، آیت سے بات کرو. میں نے کہا چلو آیت سے بات کرو. ایک نبی ہے، عام نبی نہیں، صاحب کتاب نبی. نام کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام. فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کیا. جناب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا. صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے آیا. صندوق میں سے بچے کو نکالا گیا. جناب آسیہ بے اولاد تھی. توجہ فرمائیے. پرورش جناب عیسیٰ جناب موسیٰ کی جناب آسیہ نے کی. جب فرعون کے محل میں موسیٰ آئے تو اعلان ہوا کہ بادشاہ کے گھر میں ایک بچہ ہے. دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا اجرت پہ. ایک دائی نہیں آئی، سینکڑوں کی تعداد میں دائیاں کتار میں کھڑی ہو گئی.
उजरत तय हो गई। जैसे ही कोई दाई मूसा को दूध पिलाने के लिए बच्चे को दूध के करीब करती, मूसा नबी बन के मुंह फेर देते। मूसा नबी बन के मुंह फेर। कुरान ने क्या मूसा ने किसी गाय का दूध नहीं, कुरान ने फैसला किया वहर्रमना अलैहल मनासिक मिन कम, हमने गायों का दूध मूसा पे हराम कर। इसका मतलब है जो दूध पसीने पे हराम है वो मोहम्मद पे हलाल कैसे हो? क्या कहने आप? अब मैं एक फजीलत करूंगा, उसके बाद मिलकर आपने बातों को रखना दे। अन्नज़रो इला वजहिही जो इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना अल्लाह की इबादत है। तवज्जो फरमाइए, ये फजीलत जो है ना, ये विरासत बाप की तरफ से मिली। अबू तालिब के चेहरे की तरफ देखना भी अल्लाह की इबादत है। किताब का नाम है अंदमा तो साकिबा। साहब किताब लिखते हैं कि मक्का की संग्राम चट्टानों में एक आबद रहता था और इतना बड़ा इबादत गुजार था, खालिस इबादत करता था और उसकी इबादत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के वक्त इबादत नहीं करता, मुसलसल इबादत। और साहब किताब लिखते हैं कि उसकी इबादत की एक नशिस्त 90 साल की थी। कितने साल की? 90 साल की। 90 साल की इबादत के बाद सजदे से सर उठाकर कहता है, पालने वाले मुझे मेरी इबादत की जज़ा चाहिए। आखिरी जुमला फजीलत। अब आने कुदरत है, मुझे क्या चाहिए? कहने लगा ना मुझे मुल्क चाहिए, ना मुझे मिल्क चाहिए, ना मुझे तख्त चाहिए, ना मुझे ताज चाहिए, ना मुझे लश्कर चाहिए, ना मुझे हुकूमत चाहिए। अब आगे कुदरत है, मुझे चाहिए क्या? कहने लगा पालने वाले मुझे मेरे 90 साल की इबादत के बदले में मेरे ज़माने के वली के चेहरे की एक झलक दी। क्या कहेंगे? अब आगे कुदरत है, तो फिर कहाँ से उठूं? कहने लगा पालने वाला कहाँ जाऊँ? अब आगे कुदरत है, फुला एक तारीख गार है, उस गार में जाकर बैठ जाओ, उस वली का इंतजार। हम उस गार के दहाने को बहुत बड़े पत्थर के साथ बंद कर देंगे और तुम्हारी हिफाजत के लिए वहां पर एक अजदहा बिठा दो। ना वो पत्थर हटेगा, ना अजदहा जाएगा, जब तक वो वली ना आ जाए। वो आमद उठने लगा, मुसल्ला उठाने लगा। अब आगे कुदरत है, मुसल्ला रहने दो। कहने लगा वहां इबादत नहीं करनी। अब आगे कुदरत है, वहां कोई इबादत नहीं करनी। आप उस वली का इंतजार ही हमारी इबादत। क्या कहने आप? वो उठा, गार में बैठ गया। गार के दहाने को बहुत बड़े पत्थर के साथ बंद कर दिया गया और उसकी हिफाजत के लिए आज कहाँ है? पहले दिन का सूरज तुलू हुआ, इंतजार करता रहा। पहले दिन का सूरज गरूब हो गया, इंतजार करता रहा। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, इंतजार करता रहा। दूसरे दिन का सूरज गरूब हो गया, इंतजार करता रहा। तीसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, तीसरे दिन का सूरज गरूब हो गया, इंतजार करता रहा। जब तीसरे दिन का सूरज गरूब हो गया, अचानक गार के दहाने से पत्थर हटा, अजदहा चला। एक हस्ती का कदम गार के अंदर आया। उस हस्ती के चेहरे की वजह से गार की तारीकी उजाले में बदल गई। उस आफत ने फौरन सजदे में सर रखा और कहने लगा पालने वाले तेरा बड़ा शुक्रिया,